ان عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح راسه بیدیہ فاقبل بہما وادبر بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات اس طرح کی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے۔ کیسے؟ بدأ بمقدم راسہ، آپ نے سر کے مسح کی شروعات سر کے اگلے حصے سے کی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے گئے، ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی جگہ لائے جس جگہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ حدیث میں جو مسح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے پر لگایا، یہاں سے شروعات کی اور اس کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے والے حصے تک، یہاں تک گدی تک گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنے ہاتھوں کو واپس پلٹایا اسی جگہ جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کا طریقہ ہے اور یہی بات درست ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کر لیا جائے کافی ہے، یا اسی طریقے سے بہت سے لوگ صرف ایسے مسح کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مسح یہ درست نہیں ہوتا ہے، ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا، اور جن کا وضو مکمل نہیں ہوگا ان کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے مسح اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم وضو کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، اور اسی طرح سر کا مسح بھی کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں۔